جب سب شعاعیں بلند ہوں، عین ممکن ہے کہ اسرائیل اپنا بنایا ہوا جو کچھ اس کے پاس یا بنایا جو لیا استعمال کرے. بہرحال عین ممکن ہے کہ وہ جب استعمال کرے تو اس وقت جہاں کہیں بھی مومنین ہیں وہ 1 سال تک کم سے کم اپنے گھر کا خرچہ جمع کر لیں، اس لیے کہ پھر ان کو کچھ نہیں ملنے کا. یہاں ارشاد فرمایا کہ سورج مشرق سے ایک نشانی ظاہر ہوگی جسے دنیا کے سارے لوگ دیکھیں گے، تو جو اس کیفیت کو دیکھے وہ اپنے لیے 1 سال کا غلہ ذخیرہ کر لے. 1 سال کا غلے سے مراد یعنی اخراجات، گھر کے اخراجات 1 سال کے اپنے پاس رکھ لے. حضرت امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا جب تم آسمان میں ایک علامت دیکھو جو کہ ایک عظیم آنکھ ہے جو مشرق سے ظاہر ہوگی اور کئی راتوں تک رہے گی، اس وقت لوگوں کی پریشانی کے دور ہونے کا وقت ہے، اور یہ ظہور قائم سے کچھ قبل ہوگا. یہ روایت کا جملہ، کچھ قبل ہوگا. ظہور قائم سے بہت کم عرصہ قبل آسمان سے آگ ظاہر ہوگی. امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام قائم سے قبل لوگوں کے گناہوں کے زجر و توبیخ کی جائے گی. آگ کے ذریعے جو آسمان میں ظاہر ہوگی، سرخی کے ذریعے جو آسمان میں پھیل جائے گی، بغداد میں زمین دھسنے کے ذریعے، بصرے میں زمین دھسنے کے ذریعے، اور اسی طرح سے وہاں ہونے والی خون ریزی کے ذریعے، جو عراق میں جو خون ریزی ہوگی اس کے ذریعے، گھروں کی تباہی کے ذریعے، وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کے ذریعے، اہل عراق پر ایسے خوف کے ذریعے کہ ان کے لیے آرام و قرار ختم ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں عراق کے حالات، جو حالات ہیں وہ عربی میں تستفدہا خراب ودورہا وفناؤہا یقع فی اہلہا وشمول اہل العراق خوفا لا یکون لہم معہم قرار. ایسا خوف عراق والوں پر سوار ہوگا، ایک لمحہ ان کو قرار نہیں ملے گا، ایک لمحہ ان کو قرار نہیں ملے گا. دیکھ رہے ہیں کب سے؟ 35 سال صدام کے دور سے، اور صدام کے بعد سے لے 35 سال 5 ملین انسانوں کا قتل عام اس نے کیا. اس سے پہلے حسن بکر نے، اس سے پہلے عبد الرحمن نے، اس سے پہلے عبدالسلام نے، اس سے پہلے عبدالکریم نے. عبدالکریم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آج تک جاری ہے. اور آج اس سلسلے میں حضرت جو خطبے میں ارشاد فرمائے کہ یہ ختم کہاں پر ہوگا، تو آپ میری سابقہ گفتگو بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کی گفتگو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ختم انہیں سکون اور انہیں استقلال کب ملے گا؟ صرف حضرت کے ظہور پر. آج بھی نوٹ کریں، صرف حضرت کے ظہور پر. اس سے پہلے عراق کی سرزمین پر قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے. حکومت، حضرت فرماتے ہیں، درندہ صفت افراد کو ایک اس سے بھی بڑی طاقت آ کے قتل کر دے گی. میں دیکھ رہا ہوں جن کے نام سے اہل عراق کانپتے تھے ان کو پکڑ کے قتل کیا جا رہا. صدام کی سپاہیوں کو کیا تربیت دی جاتی تھی آپ کو پتا؟ زندہ حیوان کا خون نکال کے اس کو پلایا جاتا تھا، فوجیوں کو پی لے. آپ اٹھا کے دیکھیے گا، انہوں نے بھی، ان کے لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں کہ فوج کو جو ٹریننگ دی جاتی تھی، حیوان کا خون نکال کے کہتے تھے اس کو منہ لگا کے چوس لے، پی لے. زندہ حیوانات کا خون پلایا جاتا تھا. اس طرح سے ان کی ٹریننگ اور اس طرح سے ان کی تربیت دی جاتی تھی. وہ درندے تھے، وہ درندہ صفت تھے. کون ایسا انسان ہے کہ ایک خاتون کو لٹا کے ذبح کرے؟ سیدہ آمنہ بنت ہدا، آیت اللہ باقر صدر کی بہن، سیدانی علی اور فاطمہ کی بیٹی. کون ایسا انسان ہے؟ کیا کیا اس نے صرف باقر صدر کی وجہ سے؟ کیسے جوان بھائی کے سامنے جوان سیدانی کو ذبح کیا، باقاعدہ ذبح کیا لٹا کے. کس نے؟ چونکہ ان کو یہ تربیت دی جاتی تھی، خون پلایا جاتا تھا، ان کو خون پلا کے تربیت دی جاتی تھی. حضرت اپنے خطبے میں فرماتے ہیں خون آشام افراد پر شیروں جیسے، شیروں کی تشبیہ، شیروں جیسے آئے جن کی سواری کے پیر بطخ کی طرح ہیں، اور ان کی سواری میں دیکھ رہا ہوں بس پانی سے نکلی ہے سواری بطخ کی طرح رونتے ہوئے. سرزمین عراق بصرے کو رونتے ہوئے جا رہے بغداد کی طرف، کیونکہ بصرہ جو ہے سمندر کے کنارے، سمندر صرف بصرے سے متصل ہے، بصرے کے بعد سمندر نہیں ہے. دجلے جو بغداد کے اوپر سے شمال سے آ کے بصرے میں گرتا. تو خیر اس کی پوری تفصیل. اس کے بعد کیا ہوگا؟
حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں ہونے والی خون ریزی کے ذریعے، گھروں کی تباہی کے ذریعے، وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کے ذریعے، اہل عراق پر ایسے خوف کے ذریعے کہ ان کے لیے آرام و قرار مفقود ہو جائے گا۔ تو اسی روایت سے ملتی جلتی روایات، حضرت قال امیر المومنین صلوات اللہ السلام علیہ، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یا جابر اذا صاح الناقوس وکبس الکاؤس وتکلم الجاموس فعند ذلك عجائب۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے جابر، جب ناقوس چیخنے لگے، جب کابوس عارض ہو جائے اور جب بھینسیں بولنے لگیں تو اس وقت عجائب ظاہر ہوں گے۔ اور کیسے عجائب؟ جب نصیبین میں آنکھ روشن ہو جائے اور سیاہ وادی میں عثمانی پرچم ظاہر ہو جائیں گے اور شہر بصرہ مسترف ہو جائے اور ان میں سے بعض لوگ بعض پر غالب آ جائیں اور ہر قوم دوسری قوم کی طرف جست کر لے اور خراسان کی فوجیں حرکت میں آ جائیں اور بیعت یا پیروی کی جائے عرض طالقان سے شعیب ابن صالح تمیمی کی اور سعید کی بیعت خوزستان میں کی جائے۔ اسی کا انتظار ہے، صرف اسی کا انتظار ہے، چونکہ اس روایت میں اور خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے ظہور کے وقت ایرانی فوج کا جو جنرل ہوگا، جو چیف آف اسٹاف ہوگا، اس کا نام شعیب ہے، اس کے باپ کا نام صالح ہے، شعیب ابن صالح۔ اس کا انتظار ہے۔ آگے خطبے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آگے اس روایت میں بھی آئے گا کہ قائد، قوم کا قائد، ایک تو قوم کا قائد ہے، ایک فوج کا چیف ہے۔ قوم کے قائد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خراسانی سید ہے جس کا ایک ہاتھ ناقص ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، عصر ظہور میں کل دیکھا ہوں گا، پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، یمن کے حالات، ایک ہاتھ ناقص ہے۔ اور اس ایک ہاتھ کے نقص کی وجہ سے جو عید کی نماز پڑھائی، عید الفطر کی نماز جو آقا نے پڑھائی، تو ظاہر ہے الیکشن کی وجہ سے بہت اختلاف تھا اور بہت پریشانی تھی اور بہت ہی اندر اسی دن سے یہ سلسلہ چل رہا، آپ کو پتا ہے۔ تو آقا نے جو نماز پڑھائی، خطبہ جو دیا، خطبے کے 4 حصے تھے، میں چاروں حصوں پر گفتگو نہیں کرتا، آخری حصہ، خطبے کا آخری حصہ خطاب تھا امام زمان سے۔ خطاب امام زمان روح اللہ الفدا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اس کائنات کے مالک، آپ کے یہ جملے، آپ کے کفش بردار کی حیثیت سے جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا، آگے ہمارے بس میں نہیں ہے، جو کچھ آپ کی راہ میں قربان کر سکتے تھے کیا ہے، آپ کو کامل افراد کی قربانی کی ضرورت ہے، میں تو ناقص ہوں، میرا ایک ہاتھ ناقص ہے۔ اس جملے نے پوری قوم اوپر چھتوں سے گر گئے تھے، تڑپ کے روئے تھے، میرا ایک ہاتھ ناقص ہے، اگر اس ناقص کی قربانی چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ تو میں عرض کروں کہ یہ روایت ہے کہ پوری قوم کا جو قائد ہوگا وہ خراسانی سید ہوگا اور فوج کا جو سربراہ ہوگا اس کا نام شعیب ابن صالح ہوگا، اس کا انتظار ہے۔ تو عرب ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ صالح تمیمی اور سعید کی بیعت خوزستان میں کی جائے اور مردان ان کے پرچم نصف ہو جائے اور عرب عرین اور سقلات کے علاقوں پر غالب اور حلقہ رومی قسطنطنیہ میں سفیانی کے سرداروں کی اطاعت کرے، تو اس وقت توقع رکھو کہ وہ ظاہر ہو جس نے موسیٰ سے بذریعہ درخت کو حتور پر بات کی تھی، تو وہ اعلانیہ اشکارا ہو جائے گا۔ 2 دفعہ آقا امیر المومنین کے خطبے میں یہ لفظ آیا، گزشتہ خطبے میں بھی میں نے عرض کیا، توقع رکھو اس کے ظہور کی جس نے درخت سے موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی، اب وہ اعلانہ نہ جائے۔ تو اس جملے میں اس قدر فضائل ہیں مولا آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے، اس قدر فضائل ہیں، آج تک ہم یہی سنتے، خطبے میں فرمایا امیر المومنین نے، میں تھا جس نے اپنی گود میں یوسف کو اٹھایا جب کنویں میں ڈالا تھا، میں تھا جب ابراہیم خلیل آگ میں جا رہے تھے میں نے جا کے گود میں اٹھایا، میں تھا جو طوفان نوح سے نوح کو بچایا، میں تھا، میں کے سلسلے میں 100 آنا کے ذریعے 100 اپنے تعارفات کے جملے ارشاد فرمائے، درست، مگر یہاں ایک جملہ ارشاد فرماتے، درست ہے امیر المومنین نے، جیسا کہ شعراء نے بھی اس کو شعر میں لایا ہے، یا علی ہر نبی کی مدد کرنے والے، ہر ولی کی مدد کرنے والے، مگر یہاں میرے امام زمانہ روح اللہ الفدا کے بارے میں مولا کائنات کا یہ جملہ عجیب ہے۔ ایک تو ہے مدد کرنا، یا امیر المومنین نے مدد کی، خدا کی طرف سے مدد کے لیے پیدا ہوئے تھے، اس پر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں، اور دوسرے فرشتے 6 فرشتے ہر انسان کے ساتھ
اس کو راستہ صاف کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ اس زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں، اتنی مخلوق خدا۔ تو اب یہ ایک نظام ہے فرشتوں کے اوپر جو 10 دفعہ آپ سن چکے۔ اس نظام کے اوپر کیا خدا نے جب نظام ہے تو سارے فرشتوں پر، ساری کائنات کے فرشتوں پر 4 فرشتوں کو اس نے سربراہی دی ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، درست۔ یہ 4 فرشتے سب پر بڑے، ان پر ایک بڑا ہے، ان پر ایک بڑا ہے، اس کا نام روح ہے۔ امام صادق سلام اللہ علیہ سے سورہ واقعہ انا انزلنا کی تفسیر پوچھی گئی، مولا تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح، تو کیا روح سے مراد جبریل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تنزل الملائکہ، جبریل ملائکہ میں سے، ملائکہ کے مقابلے میں روح آئی، یہ ملائکہ سے اعظم ہے، بہت بڑا ہے، اور خدا نے اس کائنات کے سارے ملائکہ کا انتظام اس کے سپرد کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے دیکھیے، کیا اس روح نے اور سارے ملائکہ نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا؟ جب انہوں نے سجدہ کیا تھا تو آدم عظیم ٹھہرے یا یہ؟ تو جب آدم عظیم ہیں تو فرشتے آدم کے کنٹرول میں، نہ کہ آدم فرشتوں کے کنٹرول میں۔ ایسی صورت میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مولا کائنات یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کون سا شرک ہے یہاں؟ کون سی غلط؟ عجیب بات یہ ہے، موت کی نسبت اسرائیل کی طرف عام طور سے دیں گے، کیوں قرآن نے دیا۔ جب موت کی نسبت اسرائیل کی طرف دیتے ہوئے تو مشرک نہیں ہوتا، تو جو اسرائیل خود کہہ رہا ہے، معراج کے واقعے میں عرض کیا، اور وہ بھی عبید اللہ امرتسری نے، اور وہ بھی تبری جیسے نے ریاض النظرہ ہاتھ میں لے کے پڑھ کے سنا ہے۔ جب سرور کائنات گئے تو اسی روح کے قریب سے گزرے، دیکھا اس کے قریب ایک فرشتہ ہے جس کے سامنے کائنات دونوں زانوں کے بیچ میں، روایت آپ نہیں بھولیے، ریاض النظرہ ہاتھ میں لے کے پڑھا آپ کی خدمت میں یہیں پر۔ جب سرور کائنات نے جبریل سے پوچھا، ابھی مقام جبریل ختم نہیں ہوا تھا، وہاں پر پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ حبیب خدا، یہی تو اسرائیل ہے۔ جب سرور کائنات قریب گئے، سلام کیا تو اس نے بھی سلام کیا، کیا کرتے ہو؟ یہی کر رہا ہوں۔ اب میں چونکہ ذہن میں بہلول کا لطیفہ آ رہا، میں نہیں سنا تھا، بہرحال میں نہیں یہی کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ پھر بعد میں بعض افراد اس کو اخلاقیات کے خلاف سمجھتے، یہ ایک مشکل ہو جاتا ہے کہ 24 بیٹے تھے، ایک مومن کے 24 بیٹے تھے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے، تو انہوں نے پوچھا، ڈاکٹر نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف ہے۔ اچھا کتنے بچے؟ کہا آپ 24۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا یہی کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ واقعاً اسرائیل جو تھا، اس سے سرور کائنات نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو تختی دکھائی، یا رسول اللہ یہ ہے کائنات میرے سامنے ہے، جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اس کا نام تختی سے مٹا دیتا ہوں، روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ روایت تبری نے بھی، یہ روایت تفسیر میں بھی، یہ روایت اس نے عبید اللہ امرتسری نے بھی، یہ روایت آج کل سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی نے یناب الوحی اہل سنت کے جو حوالے آپ کی خدمت میں سب نے یہ روایت نقل کی۔ اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ سوائے آپ کے اور علی کے، کائنات کی روح میرے ہاتھ میں سوائے آپ کے اور علی کے۔ جب آپ روایت نقل کر رہے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں تو لکھنے والے کو مشرک نہیں کہتے، پڑھنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ لکھنے والے نے پڑھنے کے لیے لکھا یا الماری میں رکھنے کے لیے لکھا؟ روایت ہے، سنیشیا سب نے یہ روایت نقل کی ہے، یا رسول اللہ میں کائنات کی روح ہے میرے ہاتھ میں سوائے آپ کے اور علی کے، وہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو پتا چلا آپ کے مکتب میں بھی میرے مکتب میں بھی متفق ہیں ہم آپ اس بات پر کہ اسرائیل بھی، خود اسرائیل کی روح بھی علی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب اسرائیل قبض روح نہیں کرتے تو پھر کائنات کا کنٹرول پیغمبر خدا کے بعد کس کے ہاتھ میں؟ بہرحال آگے چلیے، مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب اور ثقلات کے علاقوں پر غالب اور حلقہ رومی
قسطنطنیہ پر سفیانی کے سرداروں کی اطاعت کر لے تو اس وقت توقع رکھو کہ وہ ظاہر ہو جس نے موسیٰ سے بذریعہ درخت کوہ طور پر بات کی تھی۔ تو یہاں مولا اسی جملے پر میں نے دو تین منٹ آپ کے لیے، کوہ طور پر آپ سنی، شیعہ، وہابی، خارجی، سب حتیٰ یہودیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے تھے تو درخت سے، وہاں ایک درخت تھا، اس سے آواز آتی تھی، ٹھیک۔ یہاں امیر المومنین نے فرمایا میرا خدا اس سے بہت بلند ہے کہ آ کے کسی درخت میں آ جائے۔ یہ آواز اس درخت میں سے کس کی آتی تھی؟ کون تھا جو صدائے خدا بن کر؟ تو اب پھر مجھے پڑھنے دیجئے اسی روایت کو دوبارہ، مجھے معاف کیجیے دہرانے دیجئے، وہی روایت جو ریاض النظرہ نے بھی نقل کیا، مسند احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا، اور اس نے خاص طور سے مولانا عبید اللہ امرتسری کی کتاب ارجح المطالب صفحہ 470 معراج سے جب خاتم الانبیاء آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، یہ جملے کس کی زبان میں تیرے پروردگار نے تجھ سے خطاب کیا؟ تو سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ خاطبنی ربی بلغت علی بن ابی طالب، میرے پروردگار نے مجھ سے گفتگو، تو پتہ چلا خاتم الانبیاء سے گفتگو کے لیے علی تھے، موسیٰ سے گفتگو کے لیے علی کا بیٹا تھا امام مہدی۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ ارشاد ہوتا ہے عن حرقل الرومی وَإِذَا عن حرقل الرومی بقسطنطنیہ لتاريخ السفیانی فتوقعوا ظہور متکلم موسیٰ بن عمران من الشجر علی الطور فیظہر هذا ظاہر مکشوف ومعاین موصوف۔ حضرت فرماتے ہیں ہاں اس وقت ظاہر ہوگا وہ جس نے درخت کوہ طور پر درخت سے موسیٰ کے ساتھ صدائے وحدہ لا شریک بن کر گفتگو کی، آشکارا اور ظاہر ہو جائے گا۔ اگر ہو کہ میں نے بہت سے عجائب چھوڑ دیے اور بہت سی باتیں ترک کر دی، اس لیے کہ ان کا برداشت کرنے والا نہیں ہے تم میں۔ اس دور میں، اس سائنسی دور میں مجھ جیسا آپ جیسا پتہ نہیں اوپر کہاں کہاں ہو کے آیا، اس دور میں روایت برداشت کرنے کے لیے عقل آمادہ نہیں ہے کچھ لوگوں کی۔ اس دور میں کس طرح سے واقع مولا کائنات کو دیکھیے، لقد ملأتم قلبی قیحا، علی کے دل کو کوفے والو تم نے پیپ سے بھرا۔ میں سوچتا ہوں کہ سینہ بھرا ہوا علم کس کے حوالے کروں؟ میں جب تمہیں علم دینا چاہتا ہوں تو تم میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہتا میرے سر کے بال کتنے؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں اگر بال بتا بھی دوں تو تصدیق کون کرے گا؟ کون تصدیق کرے گا؟ تو آپ یہاں پر حضرت نے صاف طور سے فرمایا کہ بہت سے عجائبات ہیں جن سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، مگر تم میں کوئی برداشت کرنے والا نہیں پاتا۔ حضرت کا جو اب چونکہ معذرت کے ساتھ تہران بغداد، یہ تہران اور بغداد کے سلسلے میں جو روایت تھی، میں اس کو اور خاص طور سے تہران اور قبور ائمہ کہ ائمہ کے قبور کے ساتھ کیا ہوگا، خاص طور سے ائمہ کے قبور کے ساتھ امیر المومنین نے امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ اور امام علی النقی سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہوا قبر میں، امیر المومنین کے حرم میں جو کچھ ہوا، ظاہر ہے یہ کتاب تو چھپی ہے کب؟ 35 سال پہلے، اور انہوں نے لیا ہے کہاں سے؟ جو 200 سال پہلے چھپی تھی الزام الناصب سے، انہوں نے لیا کہاں سے؟ تو یہ حرم کا واقعہ 2 سال پہلے کا ہے۔ یہاں پر حضرت نے جو ارشاد فرمایا میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تہران بغداد، اور اس کے بعد تہران، اس کے بعد عجم قبور ائمہ، اور اس کے بعد اب آ رہا خراسان اور سیستان قم، اور اس کے بعد آ رہا ہے آگے قم، تہران، قزوین، اور اس کے بعد آ رہا ہے ملتان۔ تو اب میں کوفہ و ملتان و خراسان، یہ ہیڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کوفہ، ملتان اور خراسان۔ میں اس وقت کوشش میں کر رہا تھا کہ میں وہاں تک جلد پہنچ جاؤں، بتا دوں کہ پاکستان میں مزید کیا ہونے والا ہے، پاکستان میں مزید کیا ہونے والا، سندھ میں، ملتان سے مراد عین ممکن ہے، نیچے اس میں وضاحت میں لکھا چونکہ پنجاب کا لفظ ہو سکتا نیا ہو یا ہو سکتا پرانا ہو، ملتان ایک قدیم نام ہے، قدیم نام کے حساب سے پورے پنجاب پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ روایت میں جیسے روم کا اطلاق روایات میں روم اس وقت موجودہ روم پر نہیں ہوا،
यूरोप के माने में आया, रिवायत में रूम को, और सूरह पूरी सूरह है सूरह रूम। सूरह रूम जो है किसी मुल्क के बारे में नहीं, और पूरी सूरह पूरे यूरोप के बारे में। तो इस बिना पर मैं सूरह रूम की तफसील ही बयान कर दूं कुरान को हाथ में लेके कि उसने क्या कहा। वो खुद अलाइम ज़ुहूर में से एक अलामत ज़ुहूर है, वो तो कुरान की सूरत है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो मैं उस पर मेरी मुतासिफाना एक गुफ्तगू है कल। आज मैं नहीं चाहता हूं इससे ज्यादा आपका वक्त लूं, 1 घंटा खत्म हो गया, मुझे माफ कीजिएगा। और पूरी तेजी के साथ आ रहा था मैं पाकिस्तान, मजीद पाकिस्तान में क्या होने वाला है, मुल्तान में, सिंध में, मैं नहीं पहुंच सका कल। मैं आपसे वादा करता हूं यमन के वाक़े से पहले इस वाक़े को मैं आपकी खिदमत में पेश किए दूंगा, और उसके बाद यमन का वाक़या, और उसके बाद आप हजरात से खुदा हाफिज़ी है। और अगर जाहिर है हमने जो कुछ भी खिदमत आपकी खिदमत में एक हक़ीक़ी तालिब इल्म की हैसियत से पेश की, उसके लिए मैं अपनी बेबिज़ाती और कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ, और मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि जो कमी मुझ में है उससे आप सर्फ नज़र कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ इंशाअल्लाह कल हमारी गुफ्तगू इस सिलसिले की, इस अशरे की आखिरी गुफ्तगू है, उसमें मैं पूरी तरह मेहनत करके आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि साबित करने की कोशिश करूंगा कि आपको यकीन हो कि हम हिंदुओं का कैलेंडर सन 2012 में ख़त्म हो रहा है, और ईसाई एक मकतब का कैलेंडर भी 2013 में ख़त्म हो रहा है। और मकतबा अहल बैत की रिवायात, ये जो पेश कर रहा हूँ रिवायात व खुतबे भी इस बात पर दलालत करते हैं कि सन 2013 में बहुत कुछ होना है। 2013 में बहुत कुछ होना, तो अब 2013 के लिए कितना अर्सा रह गया? आप 2010 शुरू होने वाला, 2010 के बाद 2013 तक 3 साल है। 3 साल के अंदर बहुत उलट पलट होने वाली है। आका तशरीफ, अगर आका तशरीफ, चूंकि आका की तशरीफ आवरी कोई मुअय्यन नहीं कर सकता, मगर यह कि ये जो कैलेंडर पूरी तहकीक के साथ हिंदुओं का कैलेंडर, तालिब जोहरी ने साबित किया है कि बुत मत ने सरवर कायनात की आमद से 100 साल पहले का था ये, उसको खत्म हुए सन 1500 साल हो गए, उसको इस्लाम को 1400 साल हो गए सरवर कायनात की आमद को, मगर उसको 1500 साल पहले उसने जो पेशन गोइयां इस्लाम से मुतालिक, अंग्रेजों से मुतालिक, हिंदुस्तान से मुतालिक की थी, उनको दिया है यहां मेहनत करके, वो सब सही साबित हुई हैं। तो उनका कैलेंडर खत्म हो रहा, और उसने इसी किताब के आखिर में उठा के देखिएगा, उससे साबित किया है, उसने हिंदू ने जो पेशनगोई की है अपनी, उसकी उनकी 3 किताबों में मौजूद है उसकी ये पेशनगोई कि सन 2013 में मरकज कायनात अपने जद के शहर से उठेगा, वो जो कायनात से बुराई को मिटाकर नेकी को आम कर देगा, फिर उसकी हुकूमत में कोई बुराई कायनात में नहीं रहेगी। उसने तो बाकायदा तारीख भी दी है, उसने तारीख दी है सन 2013। उस हिसाब से भी यानी अगर किसी, चूंकि रिवायत में है कि किसी पेशनगोई करने वाले की पेशनगोई काम नहीं आएगी, और किसी सोचने वाले की अकल काम नहीं आएगी, हजरत के ज़ुहूर से मुतालिक दुरुस्त, मगर ये कि अल्लामा मजसी जैसी हस्ती ने भी कुछ हिसाबात लगाए थे, अल्लामा हुर्रमली जैसी हस्ती ने भी कुछ हिसाबात लगाए थे, वो सब बातिल साबित हुए। आइन मुमकिन है कि इसका हिसाब भी मुअय्यन तौर पर 2013, मगर कितना 2015 से, चूंकि जुब्त साल में ज़ुहूर नहीं है, ये तय है, ताक साल में ज़ुहूर, 2013 न सही, 2015 सही, 2015 भी लेंगे तो क्या होगा, 5 साल रह गए। क्या वाकईन जिस कायनाती निजाम के मुंतजिर हैं, आप पूरी दुनिया को छोड़ दें, मुझसे पूछे, आप अपने आप से पूछे, अपने जमीर से पूछे, क्या वाकईन बकौल सिब्त जाफर के, खुदा उस शायर को तूल उम्र दे, बकौल उनके कि उनके मिसरे, क्यों मैं उसके मिसरे को जो खूबसूरत आवाज में पढ़ते हैं उनको मैं खराब नहीं करना चाहता हूं, मगर ये कि वो हमसे, कौम से, मिल्लत से, हर शख्स से जो सवाल करते हैं, क्या अगर आका के पूछे क्या तुमने तैयारी की है, तो क्या वाकई हमने तैयारी की है? क्या मैंने अपना घर ऐसा बनाया है कि आका की नूर इमामत की किरण मेरे घर तक पड़ जाए? क्या मैंने ऐसी कोई तैयारी की है? बहरहाल मायूस होने की जरूरत इसलिए नहीं कि मकतबा अहले बैत कुरान का मकतब है, और कुरान ने साफ तौर से इरशाद फरमाया, क़ुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, सूरह मुबारक ज़ुमर आयत नंबर 35। खुदा ने ये कह दिया है कि मेरे बंदू से कह दो, मेरे हबीब मायूस मत हो जाओ, तुम
तमाम गुनाहों के बावजूद आ जाओ, लरसते हुए, कांपते हुए, पता है कांपते हुए आ जाओ मेरे दरवाजे पर। इससे बढ़कर क्या मुजरिम हो सकता है हौर से बढ़कर कि इमाम वक्त के जुलजना की लगाम थामे? उससे बढ़कर कौन मुजरिम हो सकता है? 9 तारीख तक फौज यजीद में रहकर औलाद जहरा को तड़पा दे, मगर जब दर हुसैन पर आता है तो सारे जराइम माफ। न सिर्फ माफ, जिस तरह से हबीब की कब्र बनी इसी तरह से हौर की कब्र। और अजब बात यह है कि हौर को भी लाया जा सकता था, उसके कबीला लेकर आता, जब इतनी दूर दफनाया है तो करीब लाके शोधा के साथ दफनाते। शायद हजरत की ख्वाहिश ही यही थी कि हौर कयामत तक मुतमईन रहे कि हमने उसको माफ कर दिया। तमाम शोहदा हजरत के साथ हैं, कत्लगाह गोदाल कत्लगाह में, हबीब दरवाजे पर हैं। मैं वाकई क्या अजमत है इस हबीब की, हबीब दरवाजे पर है। मजलिसी ने, खैर मैं आज वो मसाइब नहीं पढ़ता, मगर आज कल की मेरी गुफ्तगू से मुतालिक मैं मक्तल पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, मुझे माफ कर दें। मैं शहजादी से भी, आका हुसैन से भी नहीं पढ़ा जाता, सीना बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है, मुश्किल है ये। मैं सिर्फ आज 2 जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हर शहीद जब जीने फरस से जमीन पर आता था तो उसको उठाने के लिए मेरे आका हुसैन जाते थे, आका हुसैन जाते थे। हबीब को, हत्ता सहाबा को, सारे सहाबा, अबू तमामा सैदावी को, मुस्लिम नौ सजा को, हौर को, जब आका ने हौर के सर को रुमाल से बांधा तो इंतहाई एक बहुत ही यानी एक मोहब्बत भरी निगाह से हौर ने आका की तरफ देखा, हुसैन मैं शर्मिंदा हूं। उसके बाद हौर की जान निकल गई। हौर वाकई हजरत ने 2 दफा फरमाया, अंत हौरुन फी दुनिया वाला का, तू क्यों परेशान है? हुसैन का दरवाजा या बाबुल्लाह है, अल्लाह का दरवाजा है, हमने तुम्हें माफ कर दिया। तो हौर मुतमईन चला जा, तू दुनिया और आखिरत दोनों में आजाद है, मुतमईन चला जा। मेरे आका एक एक शहीद के सराहने जाएं और हर एक को उठाएं, जानों पर रखें। आइए, मेरा आका हुसैन के सराहने कौन था, इस पर मैं 2 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इल्तिमास दुआ। आका हुसैन के सराहने कौन था? मेरे चौथे इमाम तो बिस्तर बीमारी से उठ नहीं सके और तो कोई नहीं था। कौन था आका हुसैन के सराहने? नफसल महमूम, शेख अब्बास कुमी की किताब। मसाइब करबला पर इस वक्त मेरे आपके पास जो मुस्तनद तरीन किताब है, उर्दू में इसका तर्जुमा है नफसल महमूम, शेख अब्बास कुमी की। और मुस्तनद आलिम है, जो साहिब मफातिल जिनान के साहिब जो हैं, उनकी किताब है नफसल महमूम। कहते हैं हाँ, नफसल महमूम में 10 रिवायतें मुतवातिर नकल की है कि मेरे आका हुसैन के सराने कौन था। कहते हैं आका हुसैन के सराने कौन कौन थे? आका ज़ैनुल आबिदीन से पूछा तो मेरे चौथे इमाम ने फरमाया, हाँ मैं तो था सामने, मगर मेरे आका के ठीक ज़िबा होते वक्त जो खड़े थे वो मेरे जद रसूल खुदा थे। जो सामने खड़े थे मेरे दादा अली थे, जो सामने खड़े थे मेरे चाचा हसन थे। जब मेरे चौथे इमाम इस बात पर आए तो अगली बात हजरत से कही नहीं गई, हजरत की हिचकी बंद हो गई। हजरत कुछ कहना चाहते थे, कहा नहीं गया, कसरत बुका की वजह से गला बंद हो गया। रावी मुंतजिर रहा तो हजरत ने देर तक रोने के बाद फरमाया, मैं तुझे बता दूं और कौन था? कहा मौला कौन था? मैं तुझे बता दूं कौन था? कहा मौला मेरे बाबा की मां जहरा थी। बस साहिबान औलाद, यहां पर एक जुमला अर्ज कर दूं। जब शहजादी का ताबूत तैयार हुआ था तो आप सुन चुके कि आका हुसैन दरवाजे के साथ खड़े होकर ताबूत के करीब नहीं आ रहे थे। अमीर अल मोमिनीन ने आवाज दी, मेरे लाल हुसैन आ जाओ, मां से विदा कर लो, आ जाओ। तो आका हुसैन ने जिस वक्त ये जुमला कहा, बाबा मैं नहीं आऊंगा। बेटे क्यों नहीं आओगे? बाबा जब तक मेरी माँ खुद नहीं बुलाएंगी नहीं आऊंगा। तो आयतुल्लाह दस्तगैब ने लिखा, एक दफा ज़हरा मर्जिया ने हाथ बुलंद किया, आवाज आई, मेरे लाल आजा, माँ को दफनाया नहीं।
جو زہرا حسین کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہ کر سکے، اور اب ذبح کے وقت اگر ماں سامنے کھڑی ہو تو جب شمر خنجر چلا رہا تھا میری شہزادی نے ہاتھ بلند کر کے کہا ہوگا اے شمر رک جا، یہ بوسگاہ رسالت نہ چلا، چھری نہ چلا میرے حسین کے گلے پر۔ ماتم حسین۔ وہ تمام شہداء جو راہ حسینیت پر چل کے کل شہید ہوئے ہیں، مظفر آباد میں، کراچی میں، تہران میں، ان تمام شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ بعض بلند ایک صلوات بھیجئے گا۔ اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ذرا آگے آ جائیے، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے گی، اور ذرا آگے جگہ خالی ہے۔ قبلہ حجت الاسلام آقا محبوب مہدی ہمارے درمیان ہیں، اور شاید پتہ نہیں کس طرح سے ان کے پاس فرصت تھی جو تشریف لائے ہیں۔ بہرحال ایک عالم کا وجود مجلس کی نورانیت میں اضافے کا باعث ہے، اور ظاہر ہے ان کی تشریف آوری جہاں شہزادی کونین اور ائمہ، اور خاص طور سے میرے امام زمانہ روح الفدا اللہم صلی علی محمد، جن کی بارگاہ میں تعزیت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور گفتگو بھی انہی ہستی سے متعلق ہے، اور میں آقا صاحب کی خدمت میں، اور زید صاحب نے صرف میرے لیے دعا کرائی، جبکہ اس راہ میں، راہ سید الشہداء میں جو خدمت کرتے ہیں خادم، سب اس دعا کے مستحق ہیں۔ میں آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ آقا حجت الاسلام محبوب مہدی کی درازی عمر، علم و حلم و شجاعت میں اضافے کے لیے باوز بلند درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور کچھ یہاں 2-3 دن سے گرم پانی نہیں تھا تو مشکلات تھی، کچھ مومنین نے بیچارے رات بھر گرم پانی کا انتظام کیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے دعا کرا دوں گا، انہوں نے صرف ایک خواہش کی تھی کہ اس محنت کی اجرت کچھ بھی نہیں ہے مولانا، دعا کرا دیجیے گا۔ تو ان کی درازی عمر اور ان کے رزق حلال میں اضافہ، اور ان کے بچوں کی اور خود ان کی ترقی کے لیے باوز بلند درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔
حسب وعدہ چونکہ یہ آخری مجلس ہے اور اس پورے عشرے کی یہ 13ویں مجلس ہے اور آخری مجلس ہے، اس اعتبار سے آپ میری پوری محنت اور کوشش ہوگی کہ آپ جو وعدہ آپ سے کیا گیا ہے اس وعدے کو نبھایا جائے، پورا کیا جائے۔ اسی لیے میں نے وہ لمبا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، مولا کائنات کے جو آپ سن چکے ہیں، اور جہاں تک کل کی بات آ کے رک گئی تھی میں وہاں سے بالکل مستقیماً وہاں سے شروع کرتا ہوں، چونکہ یہ آخری مجلس ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ جو واقعات آقا امام زمانہ روح الہ الفداء سے متعلق ہیں ان واقعات پر آپ پوری طرح توجہ دیں۔ میری آپ کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ 10 دن یا 9 دن جو بھی ہم نے تقاریر سنی، ولایت پر بہت سے مومنین تڑپے، اعتراض بھی کیا، اتحاد کی گفتگو کی اور مجھے برا بلا بھی کہا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ تبرع کیوں، اور تو میں خلاصے کے طور پر عرض کروں، آغا بھی ماشاءاللہ سے نجف کے طلبہ میں سے ہیں، بلکہ ان کی پیدائش ہی نجف کی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ نماز کے نام سے، سورہ حج کے نام سے سورہ ہے، سورہ نماز کے نام سے، سورہ زکوٰۃ کے نام سے، سورہ خمس کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، پوری سورہ ہے سورہ برات تبرع کے نام سے۔ آپ کے جذبات مجھ پر گرتے ہیں، تو بہرحال آپ حق بجانب ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں، پھر دوسری بات یہ کہ دوسری جو گزارشات میں نے عرض کیا کہ یہ عمل عاشور نماز آپ زیر چھت پڑھ لیجئے، زیر سایہ پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل عاشور کے لیے جب میرے امام پنجم علقمہ سے فرماتے ہیں اسے زیر آسمان ادا کیا جائے، یا چھت کے اوپر یا صحرا میں، کیا ہے وہ؟ صحرا میں کھلے عام سب کے سامنے، کیا کہتے ہیں آپ؟ سب کو پتہ ہے، تو کیا میرے معصوم امام کو نہیں پتہ تھا اس سے ابتراق ہوگا؟ تیسری دلیل، شب قدر 19ویں شب کے اعمال میں پہلا عمل غسل کے بعد کیا ہے؟ کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، 100 دفعہ۔ ان سارے اعمال اور ان ساری مستند روایات کو ہٹائیے، پھر آ کے میرا امامہ اتاریے، قرآن کریم سے سورہ برات کو ہٹا دیجئے، پھر آ جائیے اتحاد کی بات کیجئے۔ میرا عزیز مسئلہ اتحاد و اتفاق کا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش رہیں گے تو ہماری لاشیں نہیں گریں گی۔ آیت اللہ سستانی خاموش ہیں، سب سے زیادہ لاشیں عراق میں گر رہی ہیں۔ کیوں گر رہی ہیں؟ آغا خامنئی اپنے شیعہ ہندوستان پاکستان کے مخلص ترین شیعہ برا والا کہتے ہیں رہبر کو، کیوں؟ وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ تہران کا اتحاد کی وجہ سے محفوظ رہا جو خالص شیعوں کا مرکز ہے، 7 لاشیں گری ہیں۔ بندے خدا یا تو تشیع کو چھوڑ دے یا آجا میدان میں میسا میں تمار بن۔ مسئلہ یہ ہے، آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال جس مومن نے جو بھی کہا میں اس کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کرتا ہوں، اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ دلیل دینا میری منبر کی ذمہ داری ہے کہ عمل عاشور کے علاوہ امام رضا سلام اللہ علیہ سے ایک دعا ہے، محج الدعوات سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جس کی تعریف حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتبہ اہل البیت میں ایک سے ایک سورج جیسے علماء گزرے ہیں۔ آغا حکیم کو آغا بھی جانتے ہیں، حضرت آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ، آیت اللہ سید محمود شاوردی، آیت اللہ عرض کروں آپ کی خدمت سید ابوالقاسم خوئی، اسی طرح سے آیت اللہ خمینی، ایک سے ایک مراجع گزرے، مگر سید ابن طاؤس ان حضرات میں سے ہیں، سید مرتضیٰ کی طرح اور سید بحر العلوم کی طرح، سید مراشی نجفی کی طرح آقا امام زمانہ روح الہ الفداء سے براہ راست جن کا رابطہ تھا، ان میں سے ان کی کتاب ہے اعمال کی جس کا نام ہے محاج الدعوات۔
آپ اس کو اٹھا کے دیکھیے، میرے امام ہشتم سے مستند ترین دعا کہ سخت پریشانی کی حالت میں، سخت ترین مصیبت میں، سجدے کی حالت میں اگر وہ دعا پڑھ لے تو حضرت قسم کھا کے فرماتے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ دعا گزشتہ سال مجھے وہ کتاب ملی تھی ہمارے بٹ صاحب کے صاحبزادے سے، خدا ان کو طول عمر دے، اس وقت بھی مجھے جس کتاب کی ضرورت تھی انہی سے لے کے آیا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ دعا کیا ہے، اس دعا میں ہے کیا۔ اسی طرح سے اور بھی دعائیں میں نہیں چاہتا، چونکہ آخری مجلس ہے، جنہوں نے سوالات کیے ہیں ان کا جواب تہذیب میں جو میری ذمہ داری ہے، اخلاق کے دائرے میں، شرعی دائرے میں ثابت کر دوں کہ یہ ایک مکتبہ اہل البیت کا یقین جانیے، اگر آپ سے مجھ سے کسی کو نفرت ہے تو میری آپ کی نماز کی وجہ سے نہیں ہے، میرے آپ کے روزے کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سورج سامنے روزہ کھا رہے ہیں، ہم مغرب کے بعد کھاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ روزہ اتم الصیام الی اللیل، کون اس پر عمل کرتا سب جانتے ہیں، مگر ہم سے نفرت کس بنا پر طول تاریخ میں خاموش رہتے ہیں امیر المومنین، خاص طور سے مولا کائنات کیا شہزادی کونین خاموش رہتی، نہ جاتی دربار، جو ہو چکا مقام حق گوئی میں خاموش رہنا سیرت زہرا کے خلاف۔ شہزادی کونین قرآن ہے، میں نے عرض کیا میرے آپ کے امام ششم فرماتے ہیں کہ ہم کائنات کے امام ہیں اور ہماری امام ہے ہماری ماں زہرا۔ بہاء الانوار 86واں جز، جہاں امام صادق سلام اللہ علیہ شہزاد، پھر لیلۃ القدر، خود لیلۃ القدر کی تفسیر سے معلوم۔ میں آپ کی خدمت میں پھر درخواست کرتا ہوں آگے بڑھیے، چونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے۔ اللہم صلی محمد۔ کل جو موضوع آغا آپ کی اجازت سے، کل جو موضوع جہاں رہ گیا تھا میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ فی غیبت النعمانی، غیبت نعمانی کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں علائم ظہور سے متعلق تہران اور بغداد، تہران اور بغداد کے سلسلے میں جو 2 روایتیں سابقہ گزر گئی، اس کے علاوہ ہے یہ روایت۔ ارشاد ہوتا ہے مولا کائنات کا قائم غیبت کے بعد اس وقت ظاہر ہوگا جب ایک دوسرا ستارہ طلوع کرے گا اور اس پر سیاہ جھنڈے لہراتے ہوں گے، تہران تباہ ہوگا، بغداد زمین میں دھس جائے گا، سفیانی کا خروج ہوگا اور آرمینیا اور آذربائیجان کے جوانوں سے بنی عباس کی جنگ ہوگی جس میں ہزار قتل ہوں گے، ہر شخص کے ہاتھ میں مزین تلوار ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی جس میں ہر طرف موت کی پکار ہوگی، سرخ موت اور عظیم تعاون۔ یہ تھا تہران بغداد دونوں کے سلسلے میں۔ خالص تہران، حضرت حذیفہ یمانی جو رازدار سرور کائنات ہیں اور جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ جن سے حدیث قصہ جیسی نورانی حدیث ہم تک پہنچی ہے، فرماتے ہیں دونوں جلیل القدر صحابہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے ہو میری امت پر شورائے کبریٰ اور شورائے صغریٰ کے سلسلے میں۔ کسی نے بڑے اور چھوٹے شورا کے سلسلے میں سوال کیا تو فرمایا شورائے کبریٰ میں میری وفات کے بعد منعقد ہوگا اور شورائے صغریٰ غیبت کبریٰ میں شہر زورا میں میری سنت اور میرے احکام کو تبدیل کرنے کے لیے منعقد ہوگا۔ زورا بغداد کا پرانا نام ہے۔ عجم یہ ایک قبور ائمہ کے سلسلے میں کہ ائمہ کے قبور، یہ براہ راست سرور کائنات سے روایت نقل کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان یخربون قباب الائمہ، قبہ کی جمع قباب الائمہ، سرور کائنات بالبنادق، بندوق کی جمع ہے بنادق۔ ان قریب قائم علی محمد صلی اللہ علیہ کے ظہور سے قریب، یہ نشانیاں وہ ہیں جو قریب ہیں، بندوقوں سے ائمہ کے قبور کو خراب کیا جائے گا، بندوقوں سے۔ اس روایت کے ساتھ ایک اور روایت ہے جو وہ امیر المومنین سے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ
کہ میرے روزے کی طرف ظالم بڑھ رہے ہیں اور میرے روزے کے اندر گولیاں چل رہی ہیں۔ مولا کائنات پھر حضرت فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری اولاد میں سے ائمہ کے قبے اڑائے گئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی النقی صلوات اللہ علیہ کے قبے کے ساتھ جو ہوا 2 دفعہ، یہ آپ نے دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ظہور کے قریب ترین علامتوں میں سے آئیے۔ حضرت فرماتے ہیں خراسان و سیستان ان معروف ابن خربوس قال ما دخلنا علی ابی جعفر قط الا قال خرسان خرسان سجستان سجستان کأنہ یبشرنا بذالک۔ حضرت امام صادق ایک راوی ہیں جو امام صادق صلوات اللہ علیہ کے زائرین میں سے جو زیارت کے لیے جاتے تھے، کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت کی بارگاہ میں ہم جاتے تھے تو حضرت ہمیں دیکھتے ہی امام باقر سلام اللہ علیہ ہمیں دیکھتے ہی فرماتے تھے کہ خراسان خراسان سیستان سیستان، گویا حضرت کا مقصد یہ تھا کہ خراسان اور سیستان سے ہماری مدد کرنے والے نکلیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے اور اس سے ہماری پریشانی دور ہونے کی امید ہے۔ عن صادق علیہ السلام امام صادق صلوات اللہ علیہ فی ذکر الکوفہ الی ان قال یظہر العلم ببلدۃ یقال لها قم فتصیر معدنا للعلم والفضل حتی یبقى فی الارض حتی لا يبقى فی الارض مستضعف فی الدین وذلك عند ظہور قائمنا۔ اب یہ تو طے ہے، یہاں پر تو بالکل لفظ سامنے آ گیا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فی ذکر الکوفہ الی ان قال، حضرت کوفہ کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو کے دوران فرمایا الی ان قال یظہر العلم ببلدۃ یقال لها قم۔ پوری روایت کا یہ تتمہ دیا ہے، مولانا نے یہی تتمہ دیا پوری کہ علم ظاہر ہے، جو مدینۃ العلم ہے نجف ہے، ہونا بھی نجف چاہیے کہ سرور کائنات نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیون بابھا۔ اور اسی مناسبت سے میں نے عرض کیا وہ کہ جس خطیب کو مجبور کیا ایرانیوں نے کہ تو مقصر ہے، امیر المومنین کے سلسلے میں تو مقصر ہے، کہا وہ کیوں؟ کہا امیر المومنین پر علی پر کتنے دفعہ جبریل آیا تھا؟ کہا 24,000۔ پیغمبر خدا پر کہا 12,000۔ تو یہ سمجھے کہ ہمیں دھوکہ دے رہا، یعنی اپنے تقصیر کو چھپانے کے لیے۔ وہ کیسے؟ پیغمبر خدا پر 12,000 اور علی پر 24,000۔ کہا ہاں، اس لیے کہ انہیں دروازے سے ہی تو گزرنا ہوتا تھا، آتے جاتے تو علی دروازہ تھے۔ تو انہوں نے تو میں عرض کروں کہ واقعاً امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کوفے کے ذکر میں کہ کوفہ مرکز ہوگا، نجف کوفے کا حصہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسے زہر الکوفہ کہا گیا۔ نجف بھی کہا جاتا ہے، زہر الکوفہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے مولا کائنات کے بہت سے خطبے ایسے ہیں کہ جن میں زہر الکوفہ سے تعبیر کیا گیا، پشت کوفہ۔ حضرت کوفے کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، اسی وقت حضرت نے فرمایا کہ علم نجف سے اس طرح سے خالی ہوگا جیسے سانپ اپنے خول کو خالی کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے الی ان قال یظہر العلم ببلدۃ یقال لها قم، یہ علم نجف سے نکل کے قم میں ظاہر ہوگا۔ قم کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا لها قم فتصیر معدنا للعلم والفضل۔ قم، اب آگے جو جملے ختم کر کے میں ترتیب، چونکہ اردو کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے عربی کی ترتیب سے، یظہر ببلدۃ یقال لها قم فتصیر معدنا للعلم والفضل حتی لا يبقى فی الارض مستضعف فی الدین وذلك عند ظہور قائمنا۔ قم نجف سے علم منتقل ہو کے قم اس وقت مرکز بنے گا ہمارے قائم کے ظہور کے زمانے میں۔ اب تو طے ہے، یہاں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس روایت نے طے کر دیا کہ چونکہ نجف صدام ملعون سے پہلے حسن بکر کے زمانے ہی سے نجف خالی ہونا شروع ہو گیا تھا، حسن بکر لعنت اللہ علیہ اسی ظالم و صفاق کے زمانے سے نجف خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ صدام ملعون نے اس کو پورا کر دیا کہ نجف بالکل خالی ہو چکا تھا، حضرت آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد خالی ہو چکا تھا۔ نہ آغا سستانی کا کوئی نام نشان تھا، نہ آغا بشیر کا، نہ ان حضرات کا، نہ شیخ فیاض کا، یہ سب آغا خوئی کے شاگرد ہیں، ان کا کوئی نام نہیں تھا، اس لیے کہ نام لے بھی نہیں سکتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ جو آل حکیم کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرے صدام، جو باقر صدر کو اٹھا کے ذبح کرے، جو اس سیدانی، اس جلیل القدر فاطمہ اور علی کی بیٹی ان کو بنت الہدا کو ذبح کرے،
ظاہر ہے کہ کسی کی ہمت نہیں تھی، جرات نہیں تھی، تو حوض خالی ہو چکا تھا، قم میں منتقل ہو چکا تھا۔ اب آگے دیکھیے حضرت فرماتے ہیں ذالک لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین، جب علم قم کی طرف منتقل ہوگا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا مومن بچے گا نا جو دین جس کا کمزور ہو۔ اس جملے سے آپ قم کی فضیلت کو دیکھیے، آگا کتنا عظیم جملہ ہے کہ جب قم منتقل ہوگا، نجف سے علم قم میں منتقل ہوگا تو پوری دنیا میں کوئی مومن اپنے دین میں کمزور نظر نہیں آئے گا۔ آپ اس جملے کو دیکھیے، اس کے بعد آپ انقلاب سے پہلے ہندوستان پاکستان کے مومنین و مومنات کو دیکھیے، کتنی محجبت تھی، انقلاب کے بعد کتنی حجاب ہے۔ تقلید کا نہیں پتا تھا، انقلاب کے بعد کتنے مومنین ہیں جو تقلید جانتے ہیں، درست۔ تو آپ اس جملے کو دیکھیے، معصوم کا جملہ کہ حتی لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین، روئے زمین پر کوئی مومن دین میں کمزور نہیں بچے گا، کمزور رہے گا نہیں۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں ذالک عند ظہور قائمنا فجعل اللہ قم واہل قائمین مقام الحجہ۔ عجیب ہے، خدا نے قم کو قائم مقام حجت قرار دیا، قائم مقام حجت قرار دیا۔ آگے دیکھیے فجعل اللہ قم واہل قائمین مقام الحجہ لولا ذالک لساخت الارض باہلہا۔ اگر اس قم کا وجود نہ ہوتا تو زمین کا وجود ختم ہوتا۔ یہ اب آپ دیکھ لیجئے، عن ابی الحسن الاول قال رجل من اہل قم يدعو الناس الى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تظلهم هم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين۔ یہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں کہ معصوم نے، امام صادق کاظم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل قم میں سے ایک شخص لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اس کے پاس ایسے لوگ جمع ہو جائیں گے جو لوہے کی طرح سخت ہوں گے، انہیں آندھیوں کے جھکڑ ہلا نہیں سکیں گے، اور نہ وہ جنگ سے عاجز و خستہ ہوں گے اور نہ بزدلی دکھائیں گے۔ طول تاریخ میں ہلاکو خان آ جائے، ٹیپو سلطان آ جائے، جو آ جائے پیس کے ایران کو نکل جائے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایک ضعیف شخص سرور کائنات کی آل سے اٹھ کے اس قوم کو کیا دیکھ گیا کہ کائنات کے مقابلے پر اب تک ہے، دنیا کے مقابلے پر اب تک، دنیا کے مقابلے پر کس نے یہ غیرت و ہمت دی؟ اسی لیے امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کسی کی مملکت، ہم ان کے کفش بردار ہیں۔ ابھی اسی سال عید الفطر کے خطبے میں آیت اللہ خمینی رہبر معظم نے کہا، میں نے عرض کیا خطبے کے 4 ٹکڑے تھے، آخری حصے میں آقا امام زمان روح اللہ الفطرت، انٹرنیٹ پر بھی تقریر ہے جس میں تڑپ کر روئے تھے لوگ، مولا ہم تو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں، اگر جان کی ضرورت ہے تو جان حاضر ہے، مگر آپ اکمل ہیں، آپ کے لیے کامل کی جانوں کی ضرورت ہے، میری تو جان بھی ناقص ہے، کیونکہ آقا کا ایک بازو شل ہے بم کے دھماکے کی وجہ سے، اس جس پر پوری قوم تڑپ کر ہوئی تھی، میرا یہ ناقص جسم اگر آپ کے لیے قابل ہے تو حاضر ہے۔ تو میں عرض کروں ہاں یہی مرکزی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ قوم آج سب کے کائنات کے مقابلے پر ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پیچھے کوئی ہستی ہے۔ کہاں ہے جرمن؟ تقسیم کر کے لوٹ لیا، اس کی بقا ختم ہو گئی، آدھے پر رشیا نے قبضہ کیا، آدھے پر انہوں نے، رشیا تو پھر بھی ہٹ گئے تو اب بھی ہٹ کے نہیں دے رہے لوگوں کو جمہوریت کا درس۔ بہرحال تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قم تہران، عبداللہ ابن سنان سے روایت ہے کہ امام صادق سلام اللہ علیہ سے سوال کیا گیا بلاد جبل کہاں ہے؟ اس لیے کہ ہم تک روایت پہنچی ہے کہ جب امر حکومت آپ کی طرف واپس آئے گی تو اس بلاد جبل کا کچھ علاقہ زمین میں دس جائے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اس میں ایک علاقہ ہے جسے بحر کہا جاتا ہے اور جس کا نام قم ہے، وہ ہمارے پیروکاروں کا معدن ہے، اب رہ گیا رہی تو وہ دونوں طرف سے برباد ہوگا، اور اس کے لیے امن فقط قم اور اہل قم کی طرف سے ہوگا۔
پوچھا گیا کہ اس کے دونوں اطراف کیا؟ فرمایا ایک طرف بغداد، دوسرا خراسان، اور ان دونوں کی تلواریں رے میں مجتمع ہوں گی تو اللہ ان پر عذاب میں اجلت کرے گا اور ہلاک کر دے گا، تو اہل رے قم میں پناہ لیں گے اور اہل قم انہیں پناہ دیں گے، پھر اہل رے وہاں سے اردستان کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ قزوین، میں بہت لمبا، چونکہ مجھے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کوفہ، ملتان اور خراسان، اس کے بعد مجھے ایک روایت نقل کرنی ہے، پھر وہ یمن کے سلسلے میں آپ چونکہ میرا آپ سے 4 دن سے میں آپ سے خواہش یہ کر رہا ہوں کہ اس یمن کے واقعے کو جو اس وقت چل رہا، اس کو کیا کہا گیا، اس کو کس منزل پر کون سی نشانی قرار دیا گیا۔ اب اس واقعے کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب جب اتنا ہی قریب ہے تو پھر وہی سبت جعفر، خدا اس کو طول عمر دے، انہی کی شعر کے مطابق کہ کیا واقعاً حضرت آ کے پوچھ لیں تو ہم نے گھر اس قابل بنایا ہے کہ نور ولایت و امامت آ جائے۔ تو بہرحال ارشاد فرماتے کوفہ، ملتان اور خراسان۔ عن ابراہیم ابن عبداللہ، امام صادق سلام اللہ علیہ سے ایک راوی ہیں، ابن العلا عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن امیر المومنین صلوات اللہ السلام علیہ، مولا کائنات امام صادق سلام اللہ علیہ نے امام باقر سلام اللہ علیہ سے، حضرت نے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے، حضرت نے دونوں اماموں سے، دونوں اماموں نے امیر المومنین سے، امیر المومنین نے پیغمبر خدا سے، پیغمبر خدا جبریل امین نے بارگاہ وحدانیت سے۔ ارشاد ہوتا ہے، روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا اور اپنے جد امیر المومنین نے کچھ ایسی باتیں بیان کی جو ان کے بعد سے لے کر قیام قائم تک وقوع پذیر ہونے والی تھی۔ اس پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا، امام حسین سلام اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ یا امیر المومنین، اللہ کب اس زمین کو ظالموں سے پاک کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تک یہ زمین پاک نہیں ہوگی میرے نور نظر جب تک محترم خون نہ بہا دیا جائے۔ پھر آپ نے بنی امیہ اور بنی عباس کا تفصیل سے ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جب ایک قیام کرنے والا خراسان سے قیام کرے اور کوفہ و ملتان پر غلبہ حاصل کر لے اور جزیرہ کاوان سے گزر جائے اور ہم میں سے ایک قیام کرنے والا جیلان میں قیام کرے اور ابریلم کے لوگ اس کا ساتھ دیں اور تر کے پرچم میرے بیٹے کے لیے ظاہر ہوں جو مختلف اطراف و جوانب میں پراکندہ رہے ہوں اور اس سے قبل بری حالت دیکھ چکے ہوں، جب بصرت تباہ ہو جائے اور مصر میں امیروں کا امیر قیام کرے۔ پھر آپ نے ایک طویل گفتگو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب ہزاروں افراد جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں اور صفے تیار ہو جائیں اور مینڈا اپنے بچے کو قتل کر دے، اس وقت ایک دوسرا شخص قیام کرے گا جو خون کا انتقام لے گا اور کافر ہلاک ہوگا۔ اس وقت وہ قائم جس کی تمنا کی جا رہی ہے اور وہ غائب امام جو صاحب شرف و فضیلت ہے خروج کرے گا۔ اے حسین، وہ تمہاری نسل سے ہوگا، ایسا بیٹا جو بے مثل و بے نظیر ہے۔ حسین بے مثل و بے نظیر ہے۔ مسجد حرام کے 2 ارکان کے درمیان مختصر گروہ اور 2 آلات جنگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اور جن و انس پر غالب ہو جائے گا اور زمین پر پست لوگوں کو خاتمہ کر دے گا، پست لوگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ بشارت ہے وہ جو اس کا زمانہ پائے گا اور اس دور میں موجود اور اس کے عہد میں زندگی گزارنے والے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اب میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں۔ کمیل ابن زیاد، کمیل ابن زیاد جانتے ہیں کہ جس کے نام سے ہم آپ شب جمعہ دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، بہت ہی مخلص، کچھ امیر المومنین کے تو عام فہم شاگرد تھے، جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ عام فہم تھے، کچھ سمجھتے تھے کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ تھکے ہوئے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر سو رہے ہیں، جب جا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں ماذا قال رسول اللہ آنفاً، تو کچھ اس طرح کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے اسی طرح سے مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی بیٹھنے والے سب برابر نہیں تھے، کچھ وہ تھے جو رازدار ہیں، امیر المومنین تھے، ان میں سے ایک عرفانی شخص ہے یہ واقعاً، جس نے نفس کے سلسلے میں جو سوال کیا، واقعاً اس پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولا کائنات نے نفس کا تعارف جو اسے کرایا کہ مولا نے فرمایا وَأَيُّ نَفْسٍ تُرِيدُ أَن أُعَرِّفَكَ يَا کمیل، کس نفس کی تعریف تم چاہتے ہو تاکہ میں تجھے بتا دوں؟ تو اس نے کہا وَهَلْ هِيَ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ، یا امیر المومنین کیا ایک کے علاوہ کئی نفس ہیں؟ حضرت نے فرمایا إِنَّهَا هُنَا أَرْبَعَةُ أَنفُسٍ، اے کمیل 4 نفس ہیں، تم کس نفس کی بات کرتے ہو؟ قرآن کریم نے بھی 4 نفسوں پر، نفس امارہ ہے، نفس لوام ہے، نفس مطلقہ ہے، نفس مطمئنہ۔ اسی طرح سے روایت میں حضرت نے جو نفس کو تقسیم کیا 3 مادی ہیں، ایک اوپر سے علوی ہے۔ یعنی کمیل ابن زیاد کی صلاحیت کو دیکھ کے کمیل کہتے ہیں
حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قال کمیل ابن زیاد یا سیدی ان لی سوال معک والحیاء یمنعنی عن ذلک، مولا مجھے ایک سوال کرنا ہے مگر حیا مانے ہے، میں حیا اور شرم کی وجہ سے مجھ سے کہا نہیں جا رہا۔ تو امیر المومنین فقال قل یا کمیل ما ترید، کمیل کیوں تم مجھ سے حیا کرتے ہو، امام ہو تمہارا، مجھ سے کیا پوشیدہ ہے جو تم چھپا رہے ہو، کہہ دو تم۔ تو کمیل نے ما ترید قال مجھے مجاورت قبری بقبرک، بس آپ نے اجازت دی، میں صرف اتنی سی بات چاہتا ہوں کہ آپ کی قبر مقدس کہاں ہوگی وہیں آپ کی پائنتی میں میری بھی قبر ہو، یہ میری خواہش ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا، اب آجا تجھے بتا دوں تیری قبر کہاں ہوگی اور میری قبر کہاں ہوگی۔ حضرت نے فرمایا فتوجہ الیہ فقال یا کمیل ان قبرک ہنا فقال یا سید انہ بعیدۃ عنک۔ حضرت نے پہلے تو اپنی قبر مقدس بتائی کہ یہاں نوح ہے، یہاں آدم ہے، بیچ میں میری قبر ہے، میری قبر نوح نے بنائی ہے، میری قبر وہاں۔ کمیل تمہاری قبر یہاں ہوگی۔ اس وقت جو کمیل کی قبر ہے کوفہ اور نجف کے خط کے اوپر، تمہاری قبر یہاں ہوگی۔ تو کمیل نے کہا تقریباً آدھا میل یا کچھ زیادہ ہوگا، 1 میل کے قریب ہوگا کمیل کی قبر سے لے کے مولائے کائنات کے روزے تک، تقریباً 1 میل ہوگا۔ کمیل کی قبر کے پاس ہمارا مدرسہ تھا جامعۃ النجف کے نام سے، جس میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو بالکل کمیل کی قبر ہمارے ہمسائے میں تھی، خط کوفہ کے اوپر سامنے۔ اب جب میں گزشتہ سال گیا تو ظاہر ہے نقشہ ہی بدل چکا، 30 سال کے بعد تو نقشہ بالکل بدل چکا، یہ اکثر بدل چکا، نہ وہ گلیاں، نہ وہ بلڈنگیں، نہ وہ مسافر خانے، نہ حضرت کے روزے کا صحن بھی بدل دیا گیا، دیواریں ہٹا دی گئی ہیں، تو بالکل 30 سال کے بعد نقشہ بدل چکا تھا۔ اب آپ دیکھیے حضرت کا ارشاد، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کمیل تمہاری قبر یہاں ہوگی۔ فقال یا کمیل ان قبرک ہا ہونا فقال یا سیدی انہ بعیدۃ عنک، مولا یہ تو آپ سے دور ہے، میں چاہتا ہوں بالکل آپ کے پائنتی میں لیٹ جاؤں۔ تو قال کلا سیکون قریبا، تمہیں اس وقت آبادی نہیں ہے جس کی وجہ سے دور لگ رہی ہے، گھر اس طرح سے متصل ہو جائیں گے کمیل، تمہاری قبر گھروں کے بیچ میں واقع ہوگی، اور گھر بھی ایسے کہ چھجے نکلیں گی باہر، اور چھجے بھی ایسے کہ جن پر چراغ ہوں گے۔ اب آپ غور کیجئے، واقعاً جو بیوقوف ہے وہ شخص جو خطبۃ البیان کو رد کر دے اور کہہ دے امیر المومنین کا نہیں ہے۔ تمہاری سمجھ میں علی تمہاری جبریل کی سمجھ میں نہیں آئے، تمہاری کیا سمجھ میں آئیں گے؟ تم اپنی سمجھ کے مطابق علی کو تولتے ہو۔ وہ واقعاً جب سرور کائنات پر گفتگو ہو رہی تھی، میں نور ٹی وی کو پیسے دیکھو، افغانی وہابیوں کا، اس کو پیسے دیتے، ان کو پیسے سے غرض ہے۔ اب پیسے چونکہ سامرہ میں، آقا بھی جانتے ہیں سامرہ میں جو خادم ہیں نوکر، وہ اسی سامرہ کے رہنے والے ہیں، ان کا مکتبہ اہل البیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر جب وہ دیکھیں گے سندھ کا یا پنجاب کا ہے یہ تو فوراً بار کہہ دیں گے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، اس سے کیا غرض، کس کو کیا کہتے ہیں۔ تو آپ تو خیر پیسے دے کے ہم اس ٹی وی پر پروگرام 1 مہینے تک محنت کی اس داڑھی کے ساتھ، کابل کے ایک عالم نے، وہابی نے، قُلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، بس مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ میں ہفتے میں ایک دن لیتا تھا، وہ روزانہ آتے تھے، ظاہر ان کے لیے فری تھا، ہم پیسے دیتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ پیغمبر خدا پٹھان جیسا بار معذرت کے ساتھ، تو مذاق میں، ورنہ پٹھان اور پنجابی اور یہ سب ہمارے آپ کے بنائے ہوئے، یہ چونکہ قرآن کریم نے قبیلے اور زبان کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، اگر اہمیت دیتے اور رشتوں کو اگر اہمیت دیتے تو کم سے کم سرور کائنات ہی کا خیال رکھ کے ابو لہب پر پردہ ڈالتا خدا، میرے پیغمبر کا چاچا ہے۔ مگر جب ابو لہب سے زیادہ خبیث تھا ابو سفیان، اس کے نام سے کوئی سورت کیوں نہیں اتری؟ چونکہ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ یورپین ہیں یہ لوگ، اس کا خاتم الانبیاء سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔
ابو لہب چونکہ سرور کائنات کا سگا چاچا ہے، قرآن بتانا چاہتا ہے کہ میرا پیغمبر کا سگا چاچا بھی پیغمبر کا خلاف مخالف ہے، تو تبت یدا ابی لہب، اب پیغمبر کا مخالف ہے، درست، چونکہ رشتے کی بنیاد پر اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک عظمت ہے، پیغمبر خدا کا چاچا ہے، اس بنا پر تو میں پھر اس کے مقابلے میں واقعاً یہاں اگر تبت یدا ابی لہب کا، تو جس چاچا نے ستایا خاتم الانبیاء کو، اس کے لیے تبت یدا ابی لہب، اور جس میں گود میں پالا، جس نے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، خود سرور کائنات نے جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو سپرد خاک کیا تو آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد کے جنازے سے خطاب کر کے فرمایا کہ میری ماں، علی، عقیل، جعفر، طالب بھوکے ہوتے تھے، بال بکھرے ہوتے تھے، کبھی میرے بال بکھرے ہوئے رہنے نہیں دیے، کبھی مجھے احساس ہونے نہیں دیا کہ میں یتیم ہوں، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا میری ماں یہی ہے جس نے مجھے اپنی گود میں پالا، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت ابو طالب بندے خدا واقعاً کیوں ایک شخص دین کا مخالف، حضرت ابراہیم خلیل اپنے بالکل یہی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم بھی یتیم تھے، چاچا نے پالا، وہ چاچا جب حضرت ابراہیم اب تبلیغ دین کے لیے نکلے ہیں تو کہتے ہیں تجھے پتھر مار کے ختم کر دوں گا، بند کر دے ورنہ نکل جا میرے گھر سے نکال دیتا ہے، چونکہ طول تاریخ میں عقیدے کے مقابلے پر کوئی رشتہ چلا ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے اپنے عقیدے کے خلاف ابو طالب اپنی گود میں پالے؟ اب قرآن نے کہا، قرآن کریم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ خدا کی قسم اس آیت میں جو حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ کی جو عظمت ہے، واللہ العظیم سابقہ انبیاء کی عظمت قرآن سے ثابت کیجئے، جو عظمت ہے اس آیت میں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فَآوَىٰ، میرے خدا نے کبھی رسالت دے کے احسان نہیں جتایا، نبوت دے کے احسان نہیں جتایا، یا سین پوری کائنات اور عرش سے فرش تک سرداری دے کر کوئی احسان نہیں جتایا؟ جب تم یتیم تھے تو ہم نے اپنی گود میں اپنی پناہ میں نہیں لیا؟ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کس کی جگہ پر آ رہا، یا خدا اپنی جگہ پر کس کو بٹھا رہا، کس کی گود میں پلے اور خدا کہہ رہا ہم نے پناہ دی؟ تو جسے خدا اپنی جگہ پر لے جائے، مسلمان ہوش میں آ، اپنی جگہ پر لے جائے ابو طالب کو، اور تو بہرحال تو آگے اس خطبے کا کمیل ابن زیاد سے مولا فرماتے ہیں، ان قبر کہا ہونا فقال یا سیدی نو بعید عنک قال کلا سیکون قریبا وعلم انہو فی آخر الزمان تحیط بقبرک قصور و حدائق، تیری قبر کے اردگرد باغیچے ہوں گے اور قصر ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں اس جملے کو لے کر آپ چلے جائیے، آپ دیکھیے آقا نے بھی جو زیارتوں پر گئے سب نے دیکھا ہے کہ جو جانے والے وہاں جا کے دیکھیں، تاریخی پوری تاریخ کو دیکھیں، بالکل قصر، بہترین بلڈنگیں، بہترین قصر بنائے گئے ہیں کمیل کی قبر کے اردگرد، اور حضرت فرماتے ہیں تحیط بقبرک قصور والحدائق، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہے، اس کے باوجود زمینی پانی سے وہاں باغیچے بنائے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہاں باغیچے ہوں گے، جو صحرا تجھے نظر آتا کمیل یہ صحرا نہیں رہے گا، یہاں باغیچے ہوں گے۔ ایک اہم ترین نکتہ اس میں کیا، میں نے رات بھی عرض کیا تھا جو میرے پاس تھے، حضرت ارشاد فرماتے وَفِي كُلِّ قَصْرٍ مِصْبَاحٌ يَحْرُسُكَ، ہر قصر، ہر کوٹھی کے اوپر ایک ایسا چراغ ہوگا جو تیری حفاظت کرے گا، تیری قبر اس چراغ سے روشن ہوگی۔ تو حضرت کمیل کی قبر اردگرد ہے، بیچ میں اردگرد چراغ، اس طرح کے ایسے چراغ ہیں کہ قبر بالکل روشن ہے، بالکل دن رات نہیں لگتا کہ رات ہے، چاروں طرف۔ آگے چلیے، آگے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں مصباح یحرسک ومرآۃ ینظر بها البعید والقریب،
یہاں ایک آئینہ نصب ہوگا جس سے دور اور قریب سب نظر آئے گا. وہ آئینہ کیا ہے؟ ابھی آپ جا کے دیکھیے، یہ جو سیٹلائٹ کا جو ٹاور ہے وہ وہاں لگا ہوا، ٹھیک کمیل کی قبر کے ساتھ لگا ہوا. حضرت نے فرمایا وَمِرْآتٌ، ایک آئینہ ہوگا جس میں دور اور قریب سب نظر آئے گا. پوری کائنات اس میں نظر آتی ہے، پوری کائنات. کمیل اب حضرت فرماتے ہیں کہ وَهِيَ عَلَامَاتُ قَائِمِنَا عَلَى بَيْتِ رسول اللہ. میں اس لیے یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت فرماتے جب کمیل تیرے قبر کے پاس یہ آئینہ ہو تو ہمارے اہل البیت کے قائم کے ظہور کی آخری نشانی ہے. اب بتائیں، آپ جا کے دیکھیں، تقریباً 6 یا 7 سال ہو گئے اس مرآت کو، اس آئینے کو، اس سیٹلائٹ کو وہاں لگائے ہوئے 6-7 سال ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے قائم اہل البیت کے قائم کے ظہور کے قریب ترین ہوگا، قریب ترین. ٹھیک، یہاں تک تو میں نے کل کی گفتگو مکمل کی. آئیے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یمن کے سلسلے میں جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، یہ یمن کے بارے میں باقاعدہ یمن کے نام سے، یمن کے قائد کے نام سے. ظاہر ہے یہ کتاب کوئی یمن میں رجب میں یہ معاملہ شروع ہوا، اور روایت مولا فرماتے ہیں رجب میں شروع ہوگا. معاملہ شروع رجب میں ہوا اور اب تک چل رہا. جو چل رہا ہے میں تو صرف روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد میری گفتگو ختم. اب ایک باواز بلند صلوات بھیجیے. یمنی اور عصر ظہور، یہ ہیڈنگ ہے صفحہ 221. عصر ظہور کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اردو میں لکھنے والے حجت اسلام علی قرانی ہیں، اور مترجم اتفاق سے ہم دونوں نجف میں ساتھ ہی تھے، پاکستان میں بھی ساتھ تھے. پنجاب کے ہمارے جنرل سیکریٹری ہوا کرتے تھے جب میں شہید بزرگوار کا مرکزی نائب ہوتا تھا، وہ ہمارے پنجاب کے جنرل سیکریٹری ہوتے. مولانا افتخار نقوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. نجف میں ہم ساتھ رہے ہیں. ان کا ترجمہ ہے علی قرانی، حجت اسلام علی قرانی اس کے مصنف ہیں، لبنانی ایک عالم دین ہیں. آیت اللہ گلپاگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کمپیوٹر سینٹر جو قم میں اس کے یہ انچارج ہوتے تھے، اب بھی ہیں شاید. تو ان کی یہ کتاب ہے. ابھی کبھی کبھی ٹی وی پر آتے ہیں، کویت ٹی وی پر آتے ہیں، الانوار پر، تو وہ امام زمانہ پر گفتگو کرتے ہیں. اگر ایران ٹی وی پر آتے ہیں تو وہ خواب کی تعبیرات بتاتے ہیں. دنیا بھر سے ان سے تعبیرات معلوم کرتے ہیں تو وہ خواب کی تعبیرات بتاتے ہیں. بہرحال اب بہت ہی بزرگ عالم دین ہے. آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا سے متعلق اس کتاب کی، ویسے تو میں نے عرض کیا 4000 سے زیادہ کتابیں ملتی ہیں. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یمن میں کیا ہوگا، مصر میں کیا ہوگا، پاکستان میں کیا ہوگا، سندھ میں کیا ہوگا، ہند میں کیا ہوگا، ہر ایک حجاز میں کیا ہوگا، ہر ملک کا الگ الگ باقاعدہ الگ الگ دیا ہے. ورنہ جیسے ابھی میں نے خطبے میں عرض کیا کہ خطبہ یا کوئی روایت آ رہی ہے تو اس میں ضمناً ابھی آگے 2 اور مقامات پر ملتان کا ایک عجیب واقعہ آ رہا تھا، مگر چونکہ میں نے دیکھا ٹائم گزر رہا ہے اور آپ کہیں گے کہ ہاں اس طرح سے یمن کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں. میری آخری گفتگو ہے، آپ کو مزید یہاں کھینچنے کے لیے کوئی دھوکہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس لیے، ورنہ بہت سی چیزیں سندھ اور ملتان کے بارے میں تھی کہ وہاں ہوگا کیا، وہ تو صرف ایک روایت کی ایک جھلکی تھی جو گزر گئی. اصل اس کی جو تفصیل تھی وہ رہ گئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آپ بھی کوشش کیجئے کہ جو اسلام اور دین پڑھ کے جو سمجھا جائے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے جو سن کے سمجھا جائے. تو کچھ آپ پڑھنے کی بھی کوشش کیجئے. امیر المومنین نے انسانی زندگی کو تقسیم کیا ہے اور حضرت فرماتے 24 گھنٹے میں سے کم 2 گھنٹے بھی اگر دین شناسی پر کوئی شخص نہیں دیتا ہے تو گویا وہ حیوانات سے اس لیے بدتر ہے کہ حیوانات عقل و شعور نہیں رکھتے، وہ صرف اپنی زندگی میں تلاش کرتے ہیں غذا کی، اور انسان بھی بس غذا ہی کی تلاش میں رہے. تو اس میں اور حیوانات میں فرق کیا ہے؟ وہ آخر آخرت کی تلاش میں رہے، آخرت کا بھی خیال رکھے. تو بنا بر اس ارشاد گرامی کے کتاب آپ خرید سکتے ہیں. بہت سستی کتاب ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے ملتی ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھیے کہ ہمیں کوئی کمیشن ملتا ہے. نہیں، آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب یا تو علائم ظہور علامہ طالب جوہری کی جو ترجمہ کیا ہے وہ جو میرے ہاتھ میں تھی، یا عصر ظہور ہے. 2 مختلف چیزیں ہیں. ہاں، دونوں میں باتیں ہیں، کچھ مشترک ہیں اور کچھ مختلف ہیں. اس کتاب کی خوبی یہ ہے، یمن، ایران کا الگ دیا، مصر کا، عراق کا، ہر ملک کا الگ دیا. یمن
امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے لیے حالات سازگار بنانے کی خاطر یمن پر اسلامی انقلاب کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام سے متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں. ان میں سے بعض احادیث بالکل صحیح سند والی ہیں، بالکل بھی جن کی سند میں کوئی اعتراض نہیں، انتہائی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے صحیح سند والی. یہ احادیث اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ اس انقلاب کو ضرور ہونا ہے، اور اس انقلاب کی توصیف اس طرح سے کرتی ہیں یہ روایت، یہ ہدایت کا پرچم ہوگا جو امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے لیے زمین ہموار کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گا. بلکہ بعض روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ زمانہ ظہور میں اٹھنے والے ہدایت کے پرچموں میں سب سے مقدس ترین پرچم یمن کا پرچم ہوگا. خوش قسمت ہیں سادات زیدی، یہ وہاں کے ماننے والے اکثر و بیشتر آپ کے جد اعلیٰ کو امام مانتے ہیں، اگرچہ وہ باطل پر ہیں، آپ کے جد کو امام ماننے سے حق پر تو نہیں ہیں. تو ایک ہمارے ہوشام حسین صاحب شکاگو میں معصوم میں تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ زیدی کافر ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں. میرے ساتھ ایک سید زیدی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا قبلہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ انگلش میں تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا آپ سے نہیں دیکھیں میں زیدی ہوں. ہاں صاحب یہ آپ سے نہیں کہہ رہے ہوں، یمن میں زیدی ایک مذہب ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ اولاد رسول ہیں. اصل میں یہ مذہب زیدی جو حضرات ہیں وہ ہمیں کافر کہتے تھے، اب کافی حد تک یہ بدلے، بہت حد تک بدلے ہیں یہ لوگ، ورنہ اصولی طور پر ہمارے ساتھ ہیں، فروعی طور پر حنفی ہیں، یعنی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں. فروع دین میں فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، وضو کرنا، نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، کہاں باندھنا، نیچے اوپر، یہ سب حنفی ہیں. اصولی طور پر ہمارے ساتھ ہیں. آذان میں باقاعدہ حی علی خیر العمل ہے، اور درود باقاعدہ پوری کی پوری درود ہے، اور اسی طرح سے اصولی طور پر یعنی اصول دین میں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. امامت کے سلسلے میں زید شہید پر آ کر انہوں نے اختلاف کیا کہ ان کے ہاں ایک نظریہ ہے کہ جو قیام کرے وہی امام ہے، جو خاموش رہے وہ امام نہیں ہے، جو قیام کرے وہی امام ہے. بنابر اس نظریے کے زید شہید نے بزرگوار نے قیام کیا تھا، ان کو امام مانا، اور اس کے بعد انہی پر آ کے رک گئے ہیں، اس لیے یہ زیدی کہلاتے ہیں، یعنی زیدی مذہب کہلاتے ہیں. زیدی سے مراد یعنی سادات زیدی نہیں، سادات زیدی جو سید بزرگوار کی اولاد سے ہیں وہ سادات زیدی کہلاتے ہیں. یہ یمن والے جو ہیں وہ زیدی مذہب ہیں، یعنی حضرت زید شہید کو امام مانتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو موجودہ جو صدر ہے علی عبداللہ صالح، یہ بھی زیدی ہے بنیادی طور پر، مگر میں نے کل عرض کیا اقتدار، میں اور آپ بحیثیت پاکستانی کو، اور ہندوستان کی تاریخ تو سب کے سامنے، باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا. اقتدار اور سلطنت، حکومت، ہارون رشید کا اجماع الملک عقیم، یعنی حکومت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے. مامون نے جب کہا بابا جب آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت امام موسیٰ کاظم کا حق ہے تو آپ ان کا حق غصب کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مامون نے اس وقت بیٹے مامون سے ہارون نے کہا تھا، بیٹے حکومت میں رشتے نہیں چلتے ہیں، اگر مجھے یقین ہو کہ میری زندگی میں تیری نظر ہے حکومت پر تو میں تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا. مجھے نہیں چاہیے تو، میں نکال دوں گا تیری دونوں آنکھیں. اس کے بعد کہا الملک عقیم، حکومت عقیم ہے، بانجھ ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو رشتہ نہیں ہوتا، یہ باوجود اس کے مار رہا، چونکہ حکومت کا مسئلہ ہے تو حکومت کی خاطر. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احادیث اس بات کی تاکید کرتی ہیں یہ ہدایت کا پرچم ہوگا جو امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے لیے زمین ہموار کرے گا، اور امام مہدی اجل تعالیٰ فرج شریف صلوات اللہ علیہ کی مدد کرے گا. بلکہ بعض روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ زمانہ ظہور میں اٹھنے والے ہدایت کے پرچموں میں یہ سب سے اہم ترین ہدایت والا پرچم ہوگا، اور تاکید کرتے ہیں کہ اس انقلاب کی ضرور مدد کی جائے گی، جس طرح ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کی مدد کے بارے میں تاکید کی گئی. بلکہ اس انقلاب کی مدد اور تائید کے بارے میں زیادہ تاکید ہے. احادیث میں اس انقلاب کا وقت بھی مقرر کیا گیا، یہ رجب میں ہوگا، رجب میں شروع ہوگا. یہ جو شروع ہوا ہے شروع رجب میں ہوا، عروج اپنے اسی سال رجب میں شروع ہوا، عروج پر پہنچا رمضان مبارک میں، یعنی سعودی نے مداخلت کی 2 مہینے کے بعد، ورنہ یمن ہی میں اندر یہ چل رہا تھا. سعودی نے جو دیکھا کہ خود سعودی کا اندر ہماری مساجد پر پابندی لگا دی اور جو شیعہ تھے ان میں سے اکثریت کو بند کر دیا، تو اس وقت پھر یمن والے جب اٹھے ہیں تو وہ ان کا اپنا ایک مطالبہ تھا. اس مطالبے کی بنیاد پر یہ اٹھے تھے رجب میں.
ارشاد ہوتا ہے کہ انقلاب کی ضرور مدد کی جائے گی، جس طرح ایران میں آنے والے انقلاب کی مدد کے بارے میں، بلکہ اس انقلاب کی مدد اور تائید کے بارے میں زیادہ تاکید ہے۔ احادیث میں اس انقلاب کا وقت بھی مقرر کیا گیا، یہ رجب میں ہوگا اور سفیانی کے خروج کے زمانے میں ہوگا۔ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے ظہور سے چند مہینے پہلے ہوگا، اور اس انقلاب کا مرکز اس کا دارالحکومت صنعاء ہوگا۔ اگر یہی انقلاب ہے تو اس انقلاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چند مہینے پہلے، حضرت کے ظہور سے چند مہینے پہلے کا ہوگا۔ اگر یہی ہے، اب آگے دیکھیے، اس کے قائد کا نام بھی آیا ہے روایت میں اس کے قائد کا نام یمانی مشہور ہے، اور بعض روایت میں یمانی، چونکہ یمنی ہونے کی بنیاد پر نام نہیں ہے، مگر بعض روایت میں اس کا نام حسن ہے اور بعض میں حسین ہے۔ اس وقت جو قیادت کر رہا ہے اس کا نام حسین ہے، اب چونکہ اس طرح کی روایتیں میں شروع میں نے عرض کیا کہ بعض مومنین اور مومنات بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ کہاں ہر سال آپ کہتے ہیں بس اب آگئے۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں، مجھے جب یہ روایت بتاتی ہے تو میں اس کی طرح جو اپنے مہمان کا دروازے پر کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہوں، میں اس طرح سے انتظار کر رہا ہوں مولا کا۔ جب مجھے بتایا گیا مرسیڈیز مانگے، سفید رنگ ہوگا، فلاں انٹاریو کی پلیٹ ہوگی، جب یہ علامتیں مجھے بتائی گئی تو اس پلیٹ اور اس رنگ کی گاڑی جب بھی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں آگے، اس میں میرا قصور کیا؟ ہر منتظر یہی کہے گا، اگر وہ منتظر ہے، اگر وہ فلم جو بنائی گئی ہے اس کی طرح انتظار کر رہا کہ نہیں ظلم کے خلاف اب بھی نہیں کرو، خاموش رہو، حضرت آ کے ٹھیک کر دیں گے۔ حضرت آ گئے، ان سے جا کر حضرت آگے بلا رہے ہیں، آ گئے، ہاں آ گئے، اوپر انتظار کر رہے ہیں، آ گئے بندے خدا، آ گئے اوپر، دیکھو تو صحیح، اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں، میں چائے بنا رہا ہوں، تم چلے جاؤ، میں چائے پی کر جاتا ہوں۔ اگر اس طرح کا انتظار ہے تو وہ انتظار اس کے لیے پریشان کن ہے، خوشحال کن نہیں ہے۔ جو منتظر ہے وہ راہ تک رہا ہے، کوئی نشانی نظر آئے فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ آگے آقا، آگے، تو اس میں قصور کیا ہے؟ اس میں طنز کرنا ہے، اس میں آپ کو تنقید کرنا، اس کے معنی کہ آپ اصلاً فلسفہ انتظار سے ناآشنا ہیں۔ کم سے کم کالج یونیورسٹی جاتے اور جعلی انتظار ہی دیکھ لیتے۔ انتظار یہی ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چند مہینے پہلے، اور اس انقلاب کا مرکز اور اس کا دارالحکومت صنعاء ہوگا۔ روایات میں اس کے قائد کا نام یمانی مشہور ہے، اور بعض روایت میں اس کا نام حسن اور بعض میں حسین آیا، اور یہ کہ وہ زید ابن علی علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ سادات زیدی کا یہ جد، یعنی زید شہید کی اولاد سے ہونے کی بنا پر سید ہے، یہ اولاد رسول ہے، سادات زیدی میں سے سید ہے، اور یہ افتخار ہے سادات زیدی کے لیے کہ روایات میں ایسی تعریف، یہ شخص سب سے مقدس ترین پرچم اسی کا قرار دیا گیا۔ درست ہے، امام خمینی پر آپ سن چکے کہ قم سے ایک مرد اٹھے گا، پوری کائنات کو حق کی طرف دعوت دے گا، اس کے ساتھ ایک ایسی قوم ہوگی جس کے دل فلات کے معنی لا یحرکم العواصف، کائنات ایک طرف ہوگی، وہ ایک طرف ہوگا، کائنات مل کے اس کے پائے صفات میں لغزش پیدا نہیں کر پائے گی۔ درست، یہ تو فرمایا، مگر تقدس اور تقوی کے جو مقامات ہیں اگر ان کو دیکھیں تو یہاں معصوم فرماتے ایک نہیں، مولا کائنات آقا امام حسن مجتبی، آقا امام حسین، امام صادق، امام باقر، امام حسن عسکری تک تمام معصومین فرماتے ہیں مقدس ترین پرچم اسی کا پرچم ہے۔ یہ باعث افتخار ہے، مقدس ترین پرچم۔ اور آگے چل کے روایت کہتی ہے کہ زید کی اولاد سے ہوگا، لیکن اس مضمون کی روایت کے متن اور سند پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ یمانی کے انقلاب کے متعلق اہم احادیث امام صادق سلام اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ حضرت قائم صلوات اللہ علیہ کے قیام سے پہلے 5 نشانیاں حتمی ہیں۔ یمانی کا خروج، یہی یمانی کا خروج نمبر 1، نمبر 2 سفیانی کا خروج، نمبر 3 آسمانی آواز، نمبر 4 نفس زکیہ کا قتل،
اور نمبر 5 بیدام زمین کا دھنس جانا، سعودی عرب حجاز اس کے مکہ مکرمہ کے قریب زمین کا نیچے دھنس جانا، 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا بنا بر اختلاف روایت 3 لاکھ آدمیوں کے سمیت۔ امام صادق سلام اللہ علیہ سے سفیانی، یمانی اور خراسانی کا خروج ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینہ اور ایک ہی دن میں ہوگا۔ ان کا نظام خضر کے نظام کی طرح ہوگا کہ ایک دوسرے کی پیروی میں آگے ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، ہر طرف حرج، جنگ ہوگی، تباہی جو ان کے ہمراہ ہو۔ یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت والا کوئی پرچم نہیں ہے، یہ معصوم کا ارشاد، ٹھیک، یہ کوئی پرچم نہیں ہے، یہ حق کا پرچم ہے، کیونکہ یہ تم کو تمہارے صاحب کی دعوت دے گا۔ جب یمانی خروج کرے تو لوگوں پر اسلحہ فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ پس جب یمانی خروج کرے تو اس کی طرف اٹھ جاؤ، کیونکہ اس کا پرچم ہدایت کا پرچم ہوگا۔ کسی مسلمان پر جائز نہیں کہ وہ اس پرچم کو لپیٹے، یعنی اس کے خلاف ہو۔ پس جو بھی ایسا کرے گا وہ جہنمی ہے، کیونکہ امام صادق صلی اللہ علیہ کا ارشاد چل رہا، کیونکہ وہ حق کی دعوت دے گا، راہ مستقیم کی دعوت دے گا۔ بشارت الاسلام صفحہ 93 اور غیبت نعمانی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔ حضرت امام رضا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امر یعنی امام زمانے کے ظہور سے پہلے سفیانی، یمانی اور مروانی اور شعیب ابن صالح کا خروج ہے۔ بس کس طرح سے یہ شخص یعنی محمد ابن ابراہیم یا اس کے علاوہ کوئی اور دعوے دار، حضرت امام رضا صلی اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا میں امام زمان ہوں، حضرت امام صادق اعظم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کسی نے دعویٰ کیا میں امام زمان ہوں۔ اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام کے دور میں اسی طرح سے مسلم خراسانی اٹھا، اس نے بھی اس طرح کا کچھ دعویٰ کیا۔ اسی طرح سے ائمہ نے تردید کی، ائمہ نے فرمایا نہیں ابھی وقت آیا نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت امام رضا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام صادق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 کا خروج یعنی خراسانی، سفیانی اور یمانی کا 1 سال، 1 مہینہ اور 1 دن میں ہے۔ ان میں یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت والا پرچم کوئی نہیں ہے۔ یہ پرچم ہدایت کرے گا حق کی طرف۔ بہار الانوار جلد 52 اور صفحہ عرض کرو آپ کی خدمت میں 210۔ حشام ابن الحکم کہتا، جو امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ اور امام باقر سلام اللہ علیہ کا تربیت یافتہ حشام ابن الحکم کہتا کہ جب طالب الحق نے خروج کیا تو امام صادق سلام اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ امید رکھتے ہیں یمانی ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یمانی علی سے محبت و دوستی رکھتا ہوگا جبکہ یہ علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 75۔ اسی میں ہے کہ یمانی اور سفیانی کے مقابلے کے 2 گھوڑوں کی مانند ہیں کہ ایک دوسرے پر صفقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ بعض روایت میں حضرت مہدی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ حضرت یمن کی ایک بستی سے جس کا نام کرعا ہے خروج کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اس لیے کہ متواتر روایت سے کہ حضرت مکے سے تشریف لائیں، اور یہ بعید نہیں کہ اس سے مراد یمانی ہو جو اپنے پروگرام کا آغاز اس بستی سے کرے گا، کیونکہ جو چیز احادیث سے ثابت اور متواتر ہے وہ یہ کہ آقا امام زمانہ روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا مسجد الحرام سے خروج کریں گے۔ پھر ایک بادشاہ خروج کرے گا جو صنعا سے اس کا نام حسین یا حسن ہوگا، بس وہ اپنے خروج کے ذریعے فتنوں کے سیلاب کو ختم کرے گا، وہ بابرکت اور پاکیزہ ظہور کرے گا، وہ اپنے نور سے تاریکیوں کو ختم کرے گا، مخفی اور پوشیدہ حق کو ظاہر کرے گا۔ بشارت الاسلام۔ میری گفتگو یہاں ختم ہوئی۔ تو چونکہ یمن کے سلسلے میں اب میں 1 گھنٹہ تو ہو گیا، میں نہیں چاہتا ہوں، آپ تو خیر سننے کے لیے تیار ہیں، آغا کے لیے بہت ہے ذہنی طور پر، میں اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک صلوات بھیجے گا۔ اب چونکہ آخری گفتگو ہے تو میں اب آئیے سیرت و کردار کے اعتبار اہم ترین کام کل آئے حضرت، دفعتاً حضرت آئیں گے، کل آئے حضرت۔ تو کیا مولا کائنات نے جو ارشاد فرمایا اذا امات الناس الصلاة واضاعوا الامانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا وشهدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الارحام واتبعوا الاهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا وكانت الامراء فجرا والوزراء ظلما والعرفاء خوانا والقراء فسق وظهرت شهادات الزور واستعلن الفجور وقول الاثم والبهتان وحليت المصاحب وزخرف المساجد وطولت المنائر وأكرم الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الأهواء ونقضت العقود واقترب الموعود وشارك النساء أزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا
أين الحياة وأين الغيرة حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفساق واستمع منهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وركبوا ذوات الفروج السروج وتفقهوا لغير الدين فإذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك ظهور متكلم موسى من الشجرة على الطور. تو ایسی صورت میں اور آپ پہلے ہی جملے پر اگر آپ توجہ دیں، پہلے جملے پر اذا امات الناس الصلاۃ، ہمارے قائم کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نماز کو قتل کر دیں گے. تو میرے عزیز، نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ کہے اچھا ایسا ہے تو میں پڑھنا ہی چھوڑ دوں، بجائے اس کی کہ میں اس کو صحیح کروں. اس لیے کہ اگر پڑھنا ہی چھوڑ دوں تو سورہ روم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کروں. تو آقا امام زمانہ روح الفدا کے ساتھ کون ہوں گے؟ مولا کائنات حضرت آیت اللہ العظمی واقعاً علی ازدی حائری، جو الزام الناصب کے مصنف، مولا کائنات فرماتے ہیں میرے قائم کے اصحاب 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئے، کسی کو. میرے قائم کے اصحاب کی فضیلت یہ ہے کہ کچھ رکوع میں رو رہے ہیں، کچھ سجدے میں رو رہے ہیں، اور کچھ قیام کی حالت میں رو رہے ہیں اور تڑپ کے رو رہے ہیں، کچھ سیام میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں. میرے عزیز، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ وہ جس نے آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے پوتے سے ملاقات کی، سید شمس الدین سے، جزیرہ خزاں برمودا ٹرائنگل میں جس نے ملاقات کی، جس پر آپ کو جزیرہ خزاں کے نام سے کتاب بھی اور فلم بھی ملتی ہے، آپ بھی یقیناً دیکھ چکے ہوں گے. ابھی آپ سن چکے ہیں کیلنڈر، بہت سے مکاتب کا کیلنڈر ہی ختم ہو رہا. سن 12 میں 2012 کیلنڈر ہی ختم ہو رہا. ان کے نزدیک دنیا ختم ہو رہی ہے. مکتبہ اہل البیت کے نزدیک دنیا شروع ہوگی. اب تو فسق و فجور تھا، ظلم و ستم تھا، زنا، شراب، فسق و فجور تھا. شروع ہوگی یہ کائنات، امن و سکون و اطمینان کی زندگی کی ابتدا ہوگی. 1,24,000 انبیاء کی روحیں منتظر ہیں کہ ان کی محنت اب بارآور ہو. خاتم الانبیاء منتظر ہیں، مولا کائنات منتظر ہیں، اور خود خداوند عالم اپنے ارادے کے لیے، خود میرے امام زمانہ مجھ سے آپ سے زیادہ منتظر ہیں، حکم الہی کے منتظر ہیں. تو اب جیسے ہی کن فیکن، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول اللہ کن فیکن. جب خدا کسی شے کا ارادہ کرتا، لفظ کن مصدر جلال سے صادر ہوتا، اس کے صدور میں اور ایجاد فعل میں فاصلہ نہیں ہے. ایجاد فعل اور صدور حکم میں فاصلہ نہیں ہے. ادھر کن، ادھر وجود. درست. تو ادھر لفظ قم، لفظ قم، یہ لفظ بنا بر بعض روایت ذوالفقار سے آئے گا، یہ صدا ذوالفقار سے آئے گی. اے وارث علی، لے اب اٹھ. جب ذوالفقار لے کے اٹھیں گے تو یہی ذوالفقار میزائل بھی ہے، یہی ذوالفقار سب کچھ ہے، یہی ذوالفقار سب کچھ ہے. آقا اپنی جگہ پر ہیں، صرف ذوالفقار کو اشارہ کرنے والی بات ہے. دنیا کی کسی ترقی کو روک کے کوئی نبی نہیں آیا. جادو اپنے عروج پر تھا جب حضرت موسیٰ آئے تھے، جادو کو روکا نہیں، جادو کا مقابلہ کیا. پوری سورہ طٰہٰ اسی سلسلے مقابلہ کیا. علم حکمت اپنے عروج پر تھی، صرف مردے کو زندہ کرنا رہ گیا تھا. علم حکمت کو روکا نہیں، مردے کو زندہ کیا عیسیٰ نے. دنیا کی ترقی کو روکنے کے لیے کوئی نمائندہ الہی نہیں آتا، بلکہ ترقی کو صحیح راہ پر لگا کے اس انسان کو اپنی منزل پر لے جانا. جہاں سے یہ انسان آیا تھا، من ملک بودم و عرش برین جائم بود. غلط ہے اگرچہ میں اس مصرے کو نہیں مانتا، اس لیے کہ میں ملک ہوتا تو ملک کے سامنے تو کبھی سجدے میں نہیں گرا. میں ملک سے بلند تھا تبھی تو ملائکے سجدے میں گرے. اب میں کیا اس مقام پر ہوں؟ تو میرے آقا امام زمانہ روح الہ الفدا جب آئیں گے تو میرا مقام مجھے دلائیں گے، مجھے اس مقام پر لے جائیں گے جس مقام سے میں آیا ہوں. اس بشریت کو اس مقام پر، کیا ہے یہ ساری اسی عصر ظہور کتاب میں دوسرے سیاروں سے عام و درب عام ہو جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟
इंसान जैसे बस में बैठ के यहां अंटारियो से चला गया आगे आठवां, ऐसे ही होगा दूसरे सैयारों पर जाने के लिए। बसें खड़ी होंगी, आप बैठ गए, चल दिए। यह असर ज़रूर पढ़िए। इल्म की तरक्की इस हद तक हो जाएगी कि 2 हर्फ है इस पूरी कायनात में, 2 हर्फ है इल्म के, 2 हर्फ। हजरत जब तशरीफ लाएंगे तो यह एकदम से 28 हो जाएगा। जहां 2 हर्फ मरीख तक जाने की कोशिश करे वो एकदम से 28 हो जाए तो